أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے. پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب آپ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑیں اور آپ بہترین وارث ہیں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. سورۃ الانبیاء میں نبیوں کے تذکرے کا سلسلہ شروع ہے. آج پہلی دو آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. یونس علیہ السلام کی بات جب آتی ہے تو وہی مچھلی والا قصہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. نون یعنی مچھلی، اس لیے آپ کو کہا گیا ذُنُّن، مچھلی والا. اسی طرح مچھلی کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے حوت، اس لیے آپ کو دوسری جگہ کہا گیا وصاحب الحوت، مچھلی والا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے قصے کو یاد کرو. اب وہ قصے میں ہوا کیا تھا کہ نینوا ایک بستی کا نام ہے، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ایک مدت تک آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اپنی قوم کو، لیکن قوم نے ایمان قبول نہیں کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. پھر شاید آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ قوم اب ایمان لانے والی نہیں ہے. تو پھر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا. تمہاری جو لمٹ تھی وہ پوری ہو گئی، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. اب عذاب آوے تو اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اور نبی کے ماننے والے بستی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. یہاں سے یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے. باقی سب تو نافرمان تھے، وہ بستی میں رہے. اب ان کو ایسا تھا کہ عذاب آئے گا تو پوری بستی ہلاک ہو جائے گی. ان کے نکل جانے کے بعد بات یہ ہوئی کہ بستی والوں کو احساس ہوا، قوم کو احساس ہوا. یہ پرانی جتنی قوموں کا تذکرہ ہے جن میں عذاب آیا، یہ ایک قوم ایسی ہے جنہوں نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی، الا قوم یونس. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عذاب کی وارننگ آ گئی اس کے بعد کسی نے توبہ کی ہو، الا قوم یونس. ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے عذاب کی کچھ نشانیاں دیکھی. 3 دن کا وقت دیا تھا یونس علیہ السلام نے، کچھ نشانیاں، ممکن ہے بادل آنا شروع ہو گئے ہو یا کچھ اور دیکھا ہو. ان کو احساس ہوا
کہ یونس اپنی بات میں سچے تھے اور ہم نے غلطی کی، ان کی دعوت کو مان لینا چاہیے تھا۔ سب لوگ جمع ہوئے بستی والے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور چونکہ بڑا گناہ ہم سے ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی، شرک، کفر، تو توبہ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ تو توبہ کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ سب بستی سے باہر نکلیں، ان میں بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیں، بوڑھوں کو بھی لے لیں، مردوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں، ایک میدان میں جمع ہو۔ میدان میں جمع ہونے کے بعد سب کو الگ کر دیں، ماں کو اپنی اولاد سے، باپ کو اپنی اولاد سے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیں، باپ کو بیٹوں سے الگ کر دیں، اس طرح الگ کر دیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب بچے اپنی ماؤں سے الگ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ تو کیا کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ اور جانوروں کو بھی اپنی ماؤں سے الگ کیا گیا، بچڑوں کو الگ، ان کی ماؤں کو الگ رکھا گیا، اور پھر لوگ بہت روئے توبہ میں، معافی مانگتے ہوئے بہت روئے۔ ادھر جانوروں کا رونا اور ان کا بولنا یہ الگ تھا، چھوٹے بچوں کا رونا الگ، بوڑھے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بہت روئے سب۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے تک، جب تک کہ سورج مشرق سے نکلتا رہے گا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا، جدھر غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے توبہ کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ پوری بستی کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ ادھر کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام تو یوں سمجھتے تھے کہ 3 دن ہو گئے، عذاب آیا ہوگا اور پوری بستی ختم ہو گئی ہوگی۔ اب جب بستی ختم ہو گئی تو وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں واپس، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر دین کی دعوت پیش کروں گا، کام تو یہی کرنا ہے۔ اب نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وحی آنے سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ کرے، وحی کا انتظار نبی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام سمجھے کہ عذاب آ گیا، بستی ختم ہو گئی ہوگی، ہلاک ہو گئی ہوگی، اور اب میں کیا کروں گا، دوسری بستی میں جا کر ہدایت کی دعوت، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں۔ تو وحی کا انتظار نہیں کر پائے، اور یونس علیہ السلام دوسری بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس بستی کی طرف آپ نے جانے کا ارادہ کیا، بیچ میں سمندر تھا، تو سمندر پار کرنے کے واسطے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو طوفان آ گیا، اور ملاح جو تھے کشتی چلانے والے، انہوں نے کہا کہ بھائی بوجھ زیادہ ہو گیا ہے کشتی کے اندر، بوجھ ہلکا کرنا پڑے گا۔ تو سامان تو پہلے ڈال دیا کشتی میں، لیکن ابھی بیلنس ہو نہیں رہا تھا کشتی کا۔ پھر یہ بات کی آئی کہ بھائی ہم انسانوں کے اندر سے کسی کو بھی ڈالنا پڑے گا، وزن ہلکا کرنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے جلد بازی کی ہے، جلد بازی ہو گئی مجھ سے، مجھے وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں وہ میری وجہ سے بن رہے ہیں، اور نیک لوگوں کا یہی شیوا اور طریقہ ہے کہ عذاب یا مصیبت آوے تو دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے ہیں کہ لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، اپنے اوپر بات لاتے ہیں کہ کہیں میری تو کوئی غلطی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فضائل حج میں ہم نے کچھ بزرگوں کے واقعات پڑھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے عرفات کے میدان میں کہ اللہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے یہ لوگ محروم نہ رہ جاؤ۔ یعنی اپنے آپ کو پاک سمجھنا یہ مسئلہ شریعت میں آتا ہی نہیں ہے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی، یعنی کنفرم جنتی، اور یہ بیچارے جو رمضان میں آئے تھے وہ تو دوزخی، وہ تو اب نہیں آئیں گے مسجد میں، اور وہ تو نام کے مسلمان۔ یہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے کشتی میں سے کسی سے نہیں کہا کشتی والوں کو کہ تیرے دھندے غلط ہوں گے یا تو کود جا، اپنے اوپر لیا پورا معاملہ کہ بھائی میری کوتاہی ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ مجھے ڈال دو، تفسیر میں لکھا ہے کہ مجھے ڈال دو۔ اب یہ کشتی والوں جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نیک آدمی ہے، یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے، وہ بھی تو اچھے لوگ ہوں گے،
ہمارے سامنے ایسی سچویشن ہو اور یہ بات آوے کہ کسی نیک آدمی کو ڈالنا ہے تو بستی والے پہلے امام صاحب کو ڈال دیں، کیا پہنچا یہ جو ہے نا کشتی والوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ڈالیں، بلکہ دو چار سمجھاوے اشرف بھائی جیسے کہ تمہارا مروا تھے ہماروں بھلو تھے تو تمہارا ہوں آتا تھا، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں کشتی والوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے، تو اب کیا کرے گا؟ چٹھی اچھالتے ہیں، کوڑا اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو ڈال دیا جائے گا۔ چٹھی اچھالی گئی، کوڑا ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر بھی کشتی والے کچھ زیادہ ہی اچھے تھے، انہوں نے کہا نہیں یار پھر سے ڈالیں گے چٹھی، ہمارے میں امام کا نام آ جائے پھر تو کنفرم ہو جائے کہ نحوست ان کو جلدی پھینکو یوں، سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ باقی سب تو پاک لوگ ہوتے ہیں نا، گنہ گار تو امام، بستی میں فتنہ کون پھیلاتے؟ امام سب پھیلاتے ہیں نا، باقی سب فرشتے گھومتے ادھر یہ بستی میں تو دوسری بار چٹھی ڈالی گئی، پورا ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، کشتی والوں نے کہا نہیں یار آپ اتنے اچھے ہیں، پھر 3 مرتبہ چٹھی ڈالی گئی، تیسری مرتبہ پھر نام نکلا، یونس علیہ السلام نے کہا کہ اب بات چھوڑ دو سب، کنفرم ہو گیا کہ جو کچھ حالات بنے ہیں میری وجہ سے بنے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا، تو ضرورت سے زیادہ جو کپڑے تھے وہ نکالے اور یونس علیہ السلام سمندر کے اندر کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی دوسرے دور دراز کے سمندر سے آئی تھی، وہاں بہت بڑی مچھلی، اور ان کا کودنا تھا اور مچھلی نے اس کو لقمہ بنا لیا۔ اے آئی کے اس دور میں آپ لکھ کے دیں گے اے آئی کو کہ یہ واقعہ بنا دے تو وہ یونس علیہ السلام بھی بنا دے گی اور مچھلی بھی بنا دے گی اور کیسے نکلا وہ بھی بتا دے گی، حالانکہ یہ چیزیں دیکھنی نہیں ہیں۔ یہ انبیاء اور صحابہ ان کی جو تصویریں اور ویڈیو جو دکھائے جاتے ہیں نا وہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں، دیکھو ابھی ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں، نبیوں کو دیکھا نہیں، تو ان کا ایک ویلیو ایک تعظیم ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر ان کی تصویریں ہمارے سامنے آتی رہے تو پھر ایک وہ بھی ہماری نظر میں ایک نارمل انسان بن جائیں گے، وہ تعظیم وہ اہمیت وہ ویلیو پھر ان کا ہمارے سامنے رہے گا نہیں، اور وہ بنانے والے یہی چاہتے ہیں کہ تم صحابہ کو اتنا بڑا مت سمجھو، نبیوں کو اتنا بڑا مت سمجھو، ہم تو نبی کی بات آتی ہے تو بس وہ نبی تھے، آگے ہم کو تصور بھی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بس وہ بہت پاک لوگ تھے، لیکن ویڈیو دیکھتے ہو جائیں گے آپ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فلمیں بن رہی ہے، یونس علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو بنے، وہ دیکھیں گے آپ، اور شیطان کہے گا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، ہسٹری معلوم ہو، قرآن میں آیا ہے، واقعہ معلوم ہو، نہیں دیکھنا ہے، گناہ ہے، پہلے تو تصویر کا مسئلہ، اور بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی جو تعظیم اور اہمیت بغیر دیکھے ہمارے اندر ہے، پھر وہ والی بات نہیں رہی ویڈیو اور تصویر میں دیکھنے سے، اس لیے اسے دور رہیں۔ مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یونس کے نہ گوشت کو کھانا ہے نہ ہڈی کو کوئی نقصان پہنچے، ان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رکھنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی بطور سزا کے نہیں تھا، یہ بطور تعدیب یعنی ادب سکھانے کے واسطے تھا۔ سزا الگ ہوتی ہے، سزا جس کو ہوتی ہے اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ ہے تعدیب یعنی ادب سکھانے کے واسطے کہ اب آپ کو یہاں قید رہنا پڑے گا چند دن، جیسے بچہ جب بہت ضد کرے تو روم میں بند کر کے دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ نہیں، سکھانے کے واسطے کہ جس بات کی ضد کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پیٹ میں رکھنا ہے چند دنوں کے لیے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اندر یعنی اندھیرا، دوسرا سمندر کے پانی کا اندھیرا، کیونکہ مچھلی تو اندر تیرتی ہے باہر تھوڑی تیرتی ہے، اندر، اور پھر رات ہو تو رات کا اندھیرا، یعنی اندھیرے در اندھیرے میں یونس علیہ السلام رہے۔ اب اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی؟ آدمی کو اپنی موت یاد آ جائے، اس وقت اللہ کے نبی کی نظر اور نگاہ کسی پر گئی ہے، اللہ پر، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا در اندھیرا جہاں تھا وہاں بھی یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کیا الفاظ تھے؟ بہت پیارے الفاظ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، لا الہ الا انت
یعنی توحید کہ تو ہی تو، تیرے سوا اس پوزیشن سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اب یہ صرف مصیبت کے وقت نہیں، مصیبت کے وقت تو یہ اکثر ہے ہی ہے، جب بھی چھوٹی موٹی مصیبت آوے یہ کلمات پڑھیے، لیکن ہمارا ایمان تو مصیبت کے علاوہ بھی آسانی اگر آتی ہے تو وہ بھی آسانی لانے والا بھی اللہ، توحید، لا الہ الا انت، اکیلا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بچانے والا، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ نہیں۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، شرک سے، کفر سے تیری ذات پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کچھ قصور تھا وہ کس کا تھا؟ میں قصوروار ہوں۔ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ کیا کہے کہ اللہ میں گنہگار اور تو معاف کرنے والا ہے۔ جیسے یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یہ دعا میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو ہم آمین بولتے ہیں، یہاں آمین نہیں ہے، بے شک بولنا ہے، کیونکہ یہاں تو ابھی گناہ کا اعتراف کہ اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں گنہگار ہوں، تو آمین۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے شک میں گنہگار ہوں، تو آمین کا کیا مطلب ہے نا؟ ابھی آگے ہم بولیں گے کہ ہم گنہگار تو معاف فرماتا ہوں، بولیں گے آمین۔ استغفر اللہ ہم پڑھیں گے تو بول سکتے ہیں آمین، لیکن یہاں آمین کا موقع شاید میرے حساب سے نہیں بنتا ہے۔ خیر، ایک اور چیز ہم پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں آمین۔ یہاں بھی گناہوں کا اعتراف ہے، جرم کا اقرار ہے، لیکن آمین کا موقع شاید یہاں بھی نہیں ہے، یہ دو جگہ پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا پر اچھا بول دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، باقی موقع نہیں ہے، ابھی تو گناہوں کا اعتراف چالو ہے کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیے، تو ابھی آمین کا کوئی مطلب میرے حساب سے نہیں بنتا، اللہ عالم۔ خیر، جیسے انہوں نے توبہ کی، اپنے آپ کو قصوروار قرار دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ 3 دن کے بعد جب بستی میں واپس جانے کی بات جو آئی تھی، اس میں ایک بات تو میں نے بتائی کہ اس لیے نہیں گئے کہ اب بستی تو ہلاک ہو گئی ہوگی، اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یونس علیہ السلام اس لیے واپس نہیں گئے کہ اگر عذاب نہیں آیا، جیسا کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ 3 دن کے بعد آئے گا، اگر نہیں آیا اور اب میں جاؤں گا تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا، اور اس بستی والوں کے اندر رواج یہ تھا، سلسلہ یہ تھا کہ جو آدمی جھوٹا ثابت ہو جاوے اس کو قتل کر دیتے۔ اس بستی میں واپس نہ جانے کی دوسری وجہ کہ اگر میں گیا اور عذاب نہیں آیا تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا عذاب کا، اب جھوٹا ثابت ہوں گا تو وہ سزا میں مجھ کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہماری وحی کا انتظار آپ کو بہرحال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو پریشانی سے نجات دی۔ اب یہ تو بہت بڑی پریشانی تھی، اندھیرے میں سمندر میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے لیے اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا اور اللہ نے نجات دی، وہ خالی یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب بھی ایمان والے ایسی پوزیشن میں کوئی بھی مصیبت ہو اس وقت ہم کو پکاریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہم ان کو نجات دیتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ بہت پیاری دعا ہے، گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا اقرار ہے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی مصیبت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے ہم کیا کریں گے؟ پابندی 10-15 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور کتنے ہوں گے؟ کوئی وقت بھی، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آوے، وضو کرے، بیٹھیں، قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھاوے،
دعا کی بات آتی ہے تو شیطان یہ سب چیزیں ہم کو بتاتا ہے کہ یار یہ تو پھر ٹائم نکالنے کا، مسجد جانے کا، وضو کرنے کا، ایسی بات آپ چلتے پھرتے بھی اس کو ویپار کرتے کرتے پڑھو، مزدوری کرتے کرتے پڑھ سکتا ہے، بالکل آسان۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ نقصان ہو گیا، جیسے میں نے کہا یونس علیہ السلام نے جب حالات بگڑے تو اس کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا کہ جو حالات بنے ہیں سمندر میں طوفان کے، کشتی داواڈال ہو رہی ہے، وہ میری وجہ سے۔ تو اسی طرح دھندے میں کوئی نقصان ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہوا تو اٹھ کے سیدھے باپو کے پاس نہیں جانا ہے، پہلے سوچنے کا کہ اپنے سے کچھ گناہ ہوا ہوگا، تو گھر سے نکلنا ہی ہے تو جانا ہو تو کدھر آنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنی ہے 300 مرتبہ 500 مرتبہ، پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو نقصان ہوا وہ میرے گناہوں کی نحوست معلوم ہوتی ہے تو اس کو دور کر دیتے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ وہیں پر کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ ایک اور نبی کا تذکرہ ہے وہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ زکریا علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا کہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اب یہ نبی ہیں اور ان کو فکر یہ ہوئی، سورہ مریم کے شروع کے آیتوں میں ان کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے، 3 سپارے میں بھی، کہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ دین کا جو کام ہے وہ خاندان والے تو کوئی لگتا نہیں کہ یہ ذمہ داری سنبھالیں، ان کے جو خاندان والے تھے اس وقت جب تک کہ ابھی اولاد نہیں ہوئی تو یہ دین کا کام ختم ہو جائے گا، تو کوئی ہونا چاہیے جو اس ذمہ داری کو آگے بڑھائے۔ اب بوڑھے ہیں تقریباً 120 سال کے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، قرآن نے نقل کیا ہے کہ داڑھی اور سر کے بال کیا ہو گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، لیکن فکر یہ تھی کہ میرے بعد اگر نبوت کا کام سنبھالنے والا کوئی مل جائے تو میں چاہے دنیا سے رک سکوں، کام چالو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عورت جو تھی اس کے اندر بچے جننے کی صلاحیت نہیں تھی، آپ کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اب یہ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن نبیوں کا یقین دیکھیں کہ اگر مانگیں گے اللہ سے تو دے گا اولاد۔ 120 سال میں اولاد مانگیں گے تو، یا 90 سال یا 120 سال عمر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے اللہ پر یقین کیا۔ اسباب کو نبی نہیں دیکھتے کیونکہ اسباب اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اچھا وارث یعنی مال ملکت کا نہیں، حضور نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، اس لیے حضور نے کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا اپنے اولاد کے واسطے، مال ملکت۔ کوئی نبی یہ دین کا سلسلہ، دعوت کا سلسلہ چلاوے ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، لیکن انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا تھا کہ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، لیکن تو دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور وہی نازل ہوئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پیدا کر دیا آپ کے نطفے سے، آپ کے پیٹ سے، آپ کی اہلیہ کے پیٹ سے، اور ان کا نام تھا یحییٰ، نام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا، یہ پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی۔ اللہ تعالیٰ وہی بیان فرماتے ہیں کہ زکریا کے واقعے کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑو، وانت خیر الوارثین، آپ بہترین وارث ہیں، یعنی آپ تو ہے ہی ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی دین کا کام آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میری نسل سے کام چلے، میرے گھر سے ہی دین کا کام چلے آگے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا علیہ الصلوۃ والسلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یہ جو پرابلم تھا، بانجھ پن تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ بھائی پریگننسی رہی نہیں کہ پہنچ جاتے ہیں میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس، اب دوسرے تیسرے مہینے سے وہ ڈاکٹروں کے چکر میں ہوتے ہیں، ہر مہینے چیک اپ کیچ اپ چلتا رہتا ہے، پھر وہ پہلے سے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا اپنا گھڑک ہے، تو آخری وقت میں آپ سے کیا تھا کہ بچہ الٹا ہو گیا ہے اندر، یا وہ نالی اٹوا گئی ہے گردن میں، تکلیف ہوگی، یا
ایک مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے انٹرسٹنگ، وہ ہے ابھی 2 مہینے کا حمل ہے یا 1.5 مہینے کا، اور ڈاکٹر چیک کر کے کہتے کہ دھڑکن بند ہے، بچے کی دھڑکن بند، ایسے کیس بہت آتے ہیں۔ اب حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ دھڑکن چالو کب ہوگی؟ 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جائے گی تب نا۔ یہ 2 مہینے میں بتاتے ہیں کہ دھڑکن بند ہے، آگے چل کے مسئلہ آئے گا، تو کیا کرو کہ اس کا نکال کر دو۔ ایک تو پالیسی ہے اوپر سے، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی بستی زیادہ ہو جائے گی، تو ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ان کا تو جلدی سے، تو یہ ڈاکٹر لوگ اور آپریشن کریں گے تو 50-60 ہزار روپये ان کے بھی ہو جائیں گے۔ تو ایسے کوئی پرابلم ہو بھی تو پہلا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں تو بانجھ پن تھا، بڑھاپا تھا، لیکن دعا کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسباب کے درجے میں وہ چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، باقی اتنا بھروسہ ان پر کر لینا کہ 2 مہینے میں کہ دھڑکن نہیں ہے تو آپ مان بھی لے کے بچے کی دھڑکن نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دھڑکن 4 مہینے بعد چالو ہوتی ہے، روح تو تب پھونکی جاتی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی پرابلم سولو کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیونکہ زکریا کے گھر کے لوگ نیک کاموں میں دوڑنے والے تھے، نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے رہنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور ہم کو پکارتے رہتے تھے، رغبا ورہبا، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، یعنی ہم سے ڈرتے بھی تھے اور ہم سے امید بھی رکھتے تھے، اور یہی اصل ایمان ہے، امید اور خوف کے بیچ، اللہ سے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ تو پورا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے پرابلم ہم نے سولو کیے، اے حضور مشرکین مکہ کے سامنے آپ کے جو مسئلے ہیں وہ بھی کون سولو کرے گا، حل کون کرے گا؟ ہم حل کریں گے۔ اس وقت کے ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کبھی مکہ کا ماحول آپ پر جو تنگ ہے تو اس کو کھولے گا کون؟ حالات کو ہم کھولیں گے، جیسے یونس علیہ السلام کی حالات کھولے تھے مچھلی کے پیٹ والے، اور زکریا علیہ السلام کی تنگی والا حالات ہم نے دور کر دیے تھے، یعنی تمام سمسیاؤں کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔